ابتدا میں ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم ارشد مہدی زیدی ابن نونہال حیدر زیدی، مرحوم سید امجد حسین جعفری، مرحومہ حورن بانو، مرحوم منور علی، مرحوم حیدر علی، مرحوم علی حیدر، مرحوم عقیل علی، مرحوم دلشاد علی اور دیگر تمام مومنین کی ارواح کو ایصال کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذلک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اسلام دین امن و سلامتی ہے۔ اس عنوان کے تحت جو گفتگو آپ کے سامنے شروع ہوئی تھی، اس کی آج 5ویں اور آخری گفتگو ہے، مجلس ہے۔ بہرحال ضرورت کے تحت، تقاضوں کے تحت میں نے بعض باتیں بیان کی ہیں جس سے موضوع سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہ آج بہرحال آپ کے سامنے، کیونکہ موضوع تھا اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اس میں بہت سی باتیں تھیں جو مکمل نہیں بیان ہو سکی، لیکن دوسری اس ضمن میں، اس ذیل میں دین کے حوالے سے جن کی آج ضرورت محسوس کی، انہیں میں نے کوشش کی ہے کہ کسی حد تک اپنی باتیں پہنچ سکیں، اس لیے کہ جب بھی دین کی بات آئے تو دین یہ بھی توجہ رہے کہ ہمارے ہاں دین کے 3 شعبے ہیں، یا 3 چیزیں مل کر دین بنتا ہے۔ دین میں گویا 3 حصے ہیں، جب تک ان تینوں جگہ ہم یا تینوں مرحلے میں ہم کامیاب نہ ہو، دیندار نہیں ہو سکتے۔ 1/3 اصول ہیں جنہیں ہم لوگ عقائد کہتے ہیں، یعنی جو ہمارے دین کا بیس ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے، اصول دین کہلاتے ہیں، دین کی جڑیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔
دوسرا حصہ وہ احکام ہیں، یعنی فروع دین، دین کی شاخیں جو آج ہمارے یہاں ہم لوگ یاد کرتے ہیں، اصول دین، دوسرے پھر فروع دین یعنی احکام، مسائل، اور تیسرے اس کے ساتھ ساتھ جو 1/3 ہے جس کی طرف ضرورت ہے وہ ہمارے اخلاقیات ہیں۔ اس سے کبھی کبھی غفلت ہو جاتی ہے اور توجہ نہیں ہو پاتی ہے۔ دین کے لیے اخلاقیات کا بھی ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہمارا اخلاق اچھا نہ ہو، کردار اچھا نہ ہو، اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قابل توجہ چیز ہے۔ اور اب تک جو آپ کے سامنے گفتگو تھی، ابتدا میں صلوات پڑھیں محمد و ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ دین اسلام ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے کہ یہ 100% اللہ کا بنایا ہوا دین ہے۔ اللہ نے اس دین اسلام کو بنایا ہے اور رسول کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کی بہت سی خوبیاں ہیں، بہت سے خصوصیات ہیں۔ مثلا عرض کیا تھا ابتدائی میں کہ یہ دین ہماری عقل کے مطابق ہے، یعنی کوئی بھی اسلامی قانون عقل کے خلاف نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے کہ فطرت کے مطابق ہے۔ تیسری چیز ہے کہ مضبوط و مستحکم دین ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے، ہر وقت کی ضرورت کو بیان کرتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو قابل توجہ ہے، دین میں جبر و زبردستی نہیں ہے اسلام میں، یعنی اسلام میں کوئی زور نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی بعضوں میں نے عرض کیا ہے کہ بعض لوگوں کو اس قرآن کی آیت سے غلط فہمی ہوتی ہے، جو قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے جبر و زبردستی نہیں ہے تو آپ کیوں پیچھے لگے رہتے ہیں کہ پردہ کرو، داڑھی رکھو، جھوٹ نہ بولو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو۔ بھئی جب جبر نہیں تو ہمارا جو لے جائے کریں۔ یہی سوال آتا ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں، تو پھر یہ کیوں زبردستی ہے کہ فلاں کام کیجئے، فلاں کام نہ کیجئے؟ یہ کیوں پابندیاں ہیں، کیوں اتنی زیادہ تاکید ہے، اور کیوں اتنے زیادہ احکامات دین میں بیان ہوتے ہیں؟ بھائی دین خود کہہ رہا ہے کہ آپ آزاد ہیں، تو جو چاہے دل چاہے کیجئے۔ لیکن یہاں پر ایک قابل غور چیز ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ جبر نہیں ہے دین میں، دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں زور نہیں ہے۔ دیکھیے اس کا ایک سامنے کا معنی یہ ہے کہ دین دنیا میں اللہ کا صرف ایک ہے، اور اس کے مقابلے میں لوگوں نے بہت سے دین بنائے ہیں، یعنی بہت سے دین لوگوں نے بنائے ہیں، یا اللہ نے پہلے بھیجے تو اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ جیسے اسلام ہے، اسلام صرف ایک ہے اللہ کا بھیجا ہوا۔ یہ آج جو 73 اسلام دکھائی دے رہے ہیں تو اللہ نے 73 نہیں بنایا ہے، یہ لوگوں نے اسلام کے نام سے اپنی گویا فکروں کو دین بنا دیا ہے، اپنی پسند کو دین بنا دیا ہے، جو جس کو اچھا لگا اس نے وہ دین بنا دیا۔ یہ ہو رہا ہے، یہ گویا دنیا میں کاروبار رہا ہے کہ دین جس کے جو سمجھ میں آیا دین بنا دیا۔ دین دنیا میں بہت سے ہیں، ایک اللہ کا دین ہے جو صرف ایک ہے، وہ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ادیان ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے سے بات واضح ہو سکتی ہے کہ جو جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، اور پھر یہ جبر و زبردستی خاص کر مسکین صاحب کوشش کرتے ہیں ایسے ذاکر کو لائے کہ جو یہاں جبر و زبردستی والی باتیں بھی کریں۔ یہ بھی ایک کبھی کبھی بعض لوگوں کے لیے مرحلہ ہوتا ہے کہ بھائی آج کے زمانے میں ہمارے ہاں ایک دور وہ تھا کہ جب دھواں دھار مجلسیں ہوتی تھیں، یعنی نعرے والی دھواں دھار مجلسیں، اب وہ ہمارے جیسے ایک معمولی طالب علم جو مجلسیں صحیح طور پر پڑھ پاتے نہیں ہیں، تو اب وہ ظاہر سی بات ہے نہ تو نعرے لگ پاتے ہیں، نہ دھواں دھار مجلسیں ہو پاتی ہیں۔ آدمی بوریت کے ساتھ بیٹھ کے 1 گھنٹہ گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک آج کے زمانے کا ایک مرحلہ ہے۔ لیکن جو جبر کی بات آئی، زبردستی کی بات آئی، غور کیجئے گا، جبر کے معنی ہمارے ہاں کبھی کبھی ہم لوگ خود نہیں سمجھ پاتے۔ آپ اپنے بچے کو اگر اسکول میں ایڈمیشن کرا رہے ہیں، غور کیجئے گا، یعنی آج کے زمانے میں تعلیم کی بات میں نے ابتدا میں کی تھی، آج پھر اس کی تاکید ہے کہ ہم کوشش کریں ہمارا سماج تعلیم یافتہ ہو، ہم اپنا مشن بنا لیں کہ ہمارے یہاں سے جہالت کا خاتمہ ہو، ہم اپنی پہچان اپنی تعلیم کو بنائیں۔ ہر جوان یہ طے کر لے کہ علم میں ہم سے کوئی آگے نہیں جا سکتا ہے،
ہماری ایک ذمہ داری ہے، یہ ہمارا ایک فریضہ ہے، ایک سمجھ لیجئے یہ مجلس کرنا ہی ثواب نہیں ہے، بلکہ سماج سے جہالت کا مٹانا ثواب ہے۔ یعنی اس سے زیادہ ثواب آپ سوچتے ہیں جلوس میں چلے جائیں گے تو ثواب ملے گا، جلوس سے زیادہ جہالت کے مٹانے میں آپ کو ثواب ملے گا۔ آدمی سوچتا ہے کہ نعرے لگائیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں، آپ جہالت کو مٹائیے، اس میں آپ کو ثواب ملے گا۔ آج آہستہ آہستہ وہ پھر جب اپنے حساب سے ثواب ہم لوگ طے کرنے لگتے ہیں تو ایک نوجوان سوچتا ہے کڑے پہن لیں گے ثواب ملے گا، بال بڑے رکھ لیں گے ثواب ملے گا، نہیں، وہ کام کریں جو اہل بیت نے کیا ہے۔ اہل بیت نے سب سے بڑا کام جہالت کے خاتمے کا کیا ہے۔ یعنی یہ کہ آج ہماری ذمہ داری طے کر لیں، ہمیں محنت کرنا ہے، سب سے اہم چیز ہے محنت۔ اگر تعلیم میں نہیں جا سکیں تو کاروبار میں ہم محنت کریں۔ یہ آج ہمارے یہاں کوشش کریں کہ سماج میں جو بیکاری ہے یہ ختم ہو، یعنی یہ مصیبت ہے ہمارے سماج کی۔ کبھی بھی بیکار آدمی کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ جس قوم میں بیکاری ہو قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ عزاداری در حقیقت ہمیں یہ بھی پیغام دیتی ہے، اہل بیت کی سیرت ہمیں یہ بھی پیغام دیتی ہے۔ مجلسوں کا ایک پیغام یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سماج سے بیکاری کو ختم کریں، یعنی ہمیں کم از کم یہ پتا ہو کہ اللہ نے کب سونے کا وقت رکھا ہے، کب جگنے کا وقت رکھا ہے، ہمیں یہ معلوم ہو کب ہمیں کھانا ہے، کب لیٹنا ہے، کب باہر جانا ہے۔ یہاں آج کا نظام و سسٹم یہ ہے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب جانا ہے، کب دنیا نکلنا ہے، کب دکان کھولنا ہے، کب آفس جانا ہے۔ جب بعض لوگوں کا دل چاہت تب وہ کام کرتے، کبھی آدمی نہیں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یعنی جب تک ہم یہ خود نہ طے کریں گے اس 24 گھنٹے میں ہمیں کرنا کیا ہے، یہ اللہ نے جو ہمیں عمر دی ہے بننے کی، ہمیں پہلے معلوم ہے اس عمر ہمیں کرنا کیا ہے۔ کتنے گھنٹے بیٹھ کے ہم میٹنگیں کیا کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کیا ہمارا کتنا ٹائم برباد ہو رہا ہے۔ ایک نوجوان جس کی عمر بننے کی ہے، جس کی عمر سنورنے کی ہے، جس کی عمر کامیابی کی ہے، یعنی یہ جوانی کا دور اس کی پوری زندگی کی بننے کا زمانہ ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر کئی گھنٹے کھڑے ہو کے میٹنگیں کرے گا تو زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، فالتو باتیں کرے گا کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ بیٹھ کے موبائل لیے ہوئے خالی ہم کھیل رہے ہیں اور ہمیں خود نہیں معلوم ہے کتنے گھنٹے ہمارے گزر گئے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نہیں، ضرورت ہے کہ ہم موبائل کا استعمال کریں، لیکن سب سے پہلے طے کریں اپنی کامیابی کے لیے کریں، نہ کہ اپنی بربادی کے لیے۔ اور یقین رکھیے دنیا کی آج ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں آتی ہیں، نہ تو کوئی چیز بری ہوتی ہے نہ کوئی اچھی ہوتی ہے، بلکہ دنیا کی ہر چیز ہماری عقل کا امتحان لینے کے لیے ہمارے پاس آتی ہے، بلکہ کہوں انسانیت کا امتحان لینے کے لیے آتی ہے۔ موبائل میں خالی برے کام نہیں ہے بلکہ بہت سے اچھے کام ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس سے کا استعمال کر رہے ہیں۔ موبائل میں خالی غلط کام نہیں، بہت سے اچھے کام ہیں۔ یہ ہمارا عقل کا امتحان ہوتا ہے کہ اس سے ہم اچھے کام کر رہے ہیں برے کام کر رہے ہیں۔ یہ ہماری عقل کا امتحان ہوتا ہے، اپنے کو بنا رہے ہیں اپنے کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ اسی میں اگر سیریل فلم اور میوزک دیکھ رہے ہیں تو اسی میں اچھے کام بھی کر سکتے ہیں۔ آج ایک نوجوان کئی گھنٹے بیٹھ کر موبائل کے ذریعے سے نامحرم سے باتیں کرتا ہے، جو حرام ہے، جو جائز نہیں ہے۔ وہی نوجوان 5 منٹ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے بات نہیں کر پاتا ہے۔ آج یہ ہمارے ہو رہا ہے، یعنی سگی بہن سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے اور نامحرم کو بہن بنا کر اس سے بات کرنے کے لیے ٹائم موجود رہتا ہے۔ یعنی جسے اللہ نے بہن بنا دیا ہے اسے تو ہم بہن ماننے پہ تیار نہیں ہیں۔ جس سے اللہ نے کہا ہے تم دور رہو، تمہارا کوئی رشتہ نہ ہونا چاہیے، اس کو ہم زبردستی بہن بنائے رہتے ہیں، اور اس میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے راتوں میں بعض جگہوں میں چلے جائیے، ٹہل رہے موبائل لگائے ہوئے، چیٹنگ ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کتنے گھنٹے گزر گئے۔ آج ہوتا ہے بعض جگہوں پر، آج ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں 1 منٹ کا احساس ہوتا ہے کہ کتنی دیر کی مجلس ہوئی ہے، لیکن جب نامحرم سے باتیں کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کتنی دیر ہم نے باتیں کی ہیں۔ یعنی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری عمر برباد ہو رہی ہے، ہماری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ آج یہ گھروں کی تباہیوں کا ایک سبب یہی ہوتا ہے کہ جب ہم نوجوانی میں صحیح راستے کو اختیار نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ وہی وقت اپنی ترقی کا ہے، وہی وقت اپنی کامیابی کا ہے، وہی وقت ہمارے آگے بڑھنے کا ہے، وہی وقت اپنے کو بنانے کا ہے۔ ہمارا یہ عمر کا مرحلہ یقین نہ کہ 15 سے 30-35 سال تک ایک عمر ہوتی ہے کہ اگر آدمی بن گیا تو پوری زندگی فائدہ اٹھائے گا، اگر توجہ نہیں دی تو پوری زندگی سوائے افسوس کے کچھ ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وقت کبھی پلٹ کر نہیں آتا ہے، یہ ایک ہمارا زمانہ ہے، ایک ہمارا دور ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ بھی ایک المیہ ہوا ہے، بہرحال ارادہ نہیں تھا، لیکن آج ہمارے ہاں اسی عمر میں ایسی باتیں ہمارے درمیان لائی جاتی ہیں جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی ہمیں سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ اس عمر میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔
ہمارا فریضہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیسے آگے بڑھیں گے. یعنی جو کام ہمارے ہیں وہ ہم کریں، جو کام ہمارے نہیں اس میں ہماری ضرورت نہیں ہے. آج بہت سے کام، اب ہم بہت سے یہاں ڈاکٹر حضرات بھی آتے ہیں، آج ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے لڑنے لگے مرض کیا ہوتا ہے، بیماری کیا ہوتی ہے، دوا کون سی کھائی جاتی ہے، کتنی دوا کھانا چاہیے، کیسے دوا کھانا چاہیے. تو اگر ہم آپس میں لڑیں گے، ہم آپس میں بحثیں کریں گے، نہ تو بیماری ختم ہوگی نہ علاج ختم ہوگا، بلکہ بیماریاں اور بڑھتی چلی جائیں گی. یہ ظاہر سی بات سامنے کی چیز ہے کہ ہم لوگ لڑتے رہے کہ بیماری کیا ہوتی ہے، اس میں کتنی دوائیں کھانا چاہیے، کون کون سی دوائیں کھانا چاہیے. تو اس لڑائی اور جھگڑے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں بیماریاں بڑھیں گی، کبھی بیماریاں ختم نہیں ہوگی. تو اس کا صاف صاف علاج کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی، عقل مند آدمی یہ کہتا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ آپس میں جھگڑنے کے بجائے جو اس فیلڈ کا ماہر ہے اس سے جائیے، پوچھیے کہ علاج کیا ہوگا، مرض کیا ہوگا. اس کے پاس جائیے گا تو آپ کو فائدہ بھی ملے گا، آپ اپنے کاموں میں ترقی بھی کر سکیں گے اور آپ مرض سے بچ بھی جائیں گے. جب ہر فیلڈ میں ہمارا کام دخل دینا نہیں ہوتا بلکہ ہر فیلڈ کے ماہر کی طرف جانا ہوتا. آج ایک مصیبت ہمارے نوجوانوں کے درمیان یہ بھی لائی گئی کہ دین، میں نے ابتدا میں کہا دین بنانا کسی کا کام نہیں ہے. دین نبی نے بھی نہیں بنایا، دین رسول نے بھی نہیں بنایا، دین امام علی نے بھی نہیں بنایا ہے، دین امام حسین نے بھی نہیں بنایا. رسول لے کر آئے ہیں، امام نے بچایا ہے. جی امام اور رسول نے تو دین نہیں بتایا ہے. ہم نوجوان بیٹھے ہوئے اس بات کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں نماز کیسی ہونی چاہیے، تشہد کیسا ہونا چاہیے، شہادت ثالثہ کیسے ہونی چاہیے، رضاداری کیسے ہونے چاہیے. بھائی دین کھیل نہیں ہے کہ جو چاہے گا طے کرے گا. نہیں، دین طے ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے رسول کے ذریعے سے دین طے کر دیا. یہ ہمارا اور آپ کا کام دین میں بیٹھ کے بحث کرنا نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا کام جو دین کا ماہر ہے اس سے پوچھنا ہے دین کسے کہتے ہیں. کربلا کی قربانی اور شہادت کا بہت بڑا مقصد یہی تھا کہ آؤ پہچانو کہ دین تمہیں کون بتائے گا. یزید جیسا فاسق و فاجر جو اسلام کا دعویٰ کر رہا تھا، اس کے پاس اسلام کا تصور نہیں تھا. یہ اسلام کے دعوے کرنے والے کیوں آگے بڑھے تھے؟ وجہ یہی تو تھی، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا تھا جن کے دروازے سے دین ملتا. حسین ابن علی کے کربلا آنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ تم پہلے یہ پہچانو کہ تمہیں دین کہاں سے ملے گا. اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کے دین تک پہنچنا ہے تو پہلے راستہ طے کرنا ہوگا، پہلے فرد کو طے کرنا ہوگا، پہلے شخص کو طے کرنا ہوگا. اگر اس فرد کو چھوڑ دو گے تو تمہیں دین نہیں مل سکتا ہے. کربلا کی قربانی کا ایک بہت بڑا میسج و پیغام یہ تھا کہ اگر دنیا نے علی ابن ابی طالب کو نہ چھوڑا ہوتا تو یزید جیسے فاسق و فاجر کی ہمت نہ ہوتی کہ اپنے کو حاکم اسلامی کہہ لے گا. اگر علی ابن ابی طالب جیسے اہل افراد کو نہ چھوڑا ہو گیا ہوتا تو سماج میں یزید کے ظلم نہ بڑھ رہے ہوتے. اگر صحیح لوگ، صحیح فرض لوگوں نے اسلام کو لیا ہوتا تو اسلام میں 73 فرقے وجود میں نہ رہے ہوتے. اسلام کربلا کی قربانی کا مقصد یہی تھا کہ اگر اللہ نے جس کو دین کا ذریعہ بنایا تھا، رسول کے بعد وہ صرف علی ابن ابی طالب ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں، رسول کے بعد صرف علی ہے. کربلا کی قربانی کا ایک مقصد یہ تھا کہ اگر دنیا نے نبی کے بعد علی سے دین کو لیا ہوتا تو اسلام میں نہ فرقے وجود میں آتے، نہ اختلاف وجود میں آتا، نہ انتشار وجود میں آتا، بلکہ اسلام ایک باقی رہتا. یہ نبی کے بعد صحیح راستے کو چھوڑنے کا نتیجہ اگر کربلا کی شکل میں سامنے آیا ہے تو آج 1400 سال کے بعد ہمارے عزاداری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب تک دنیا صحیح راستے کو نہ پہچان لے، کربلا جیسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. یعنی غلط لوگوں کو دین میں فتنہ و فساد پھیلانے کا موقع ملتا رہتا ہے. اگر کربلا کے دور میں یہ پہچاننا ضروری تھا کون اسلام کو بتانے والا ہے، تو آج کے دور میں یہ پہچاننا ضروری ہے کہ اور اللہ کے دین کو کون بتا سکتا ہے. بھائی علی ابن ابی طالب جیسے اہل بتائیں گے، جن کے اندر اہلیت ہوتی ہے وہ بتائیں گے دین کیا ہے. یہ ہمارے طرف سے بٹھائے ہوئے افراد دین کو نہیں بتائیں گے. ہماری طرف سے بٹھا دینے والے افرادوں کو جب خود دین نہیں معلوم ہے تو ہمیں کہ دین کیا بتائیں گے. دین وہی بتا سکتا ہے جسے محافظ دین بنایا جاتا ہے. لہذا اگر ایک مقصد تھا مولا علی کے در پر آؤ، علی ابن ابی طالب کو پہچانو تاکہ تمہیں دین مل پائے، تو آج کے زمانے میں بھی ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم پہچانے صحیح دین کہاں سے ملے گا. اور جو میں نے اتنی پہچانیں بتائیں، دین اسلام مکمل ہے، ہر زمانے کا ہے، ہر ضرورت اس میں ہے، فطرت کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس دین کو کیسے پہچانیں، اس دین تک کیسے پہنچے. اور یہ جو دنیا میں بہت سے لوگ دین بیچنے والے ہیں، ان سے ہم صحیح دین کو کیسے پہچانیں.
آج دنیا میں بہت سے لوگ دین کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ دین صحیح ہے، یہ دین صحیح ہے. ہمیں کیسے معلوم ہے دین کیسے صحیح ہے؟ تو پہلے مرحلے میں جب تک فرد طے نہ ہو تب تک دین نہیں طے ہو سکتا ہے. اور کربلا میں ایک اور چیز جو قابل توجہ ہے کہ یزید کا لشکر بھی اسلام کا دعوے دار ہے، حسین کا لشکر بھی اسلام کا دعوے دار ہے، دونوں اسلام کے دعوے دار ہیں. دونوں طرف نمازیں ہیں، دونوں طرف قرآن ہے، دونوں طرف توحید ہے، دونوں طرف مکمل بظاہر اسلام ہے. قابل غور ہے کربلا میں دونوں لشکروں میں وہ ساری چیزیں ہیں ایک دوسرے میں پائی جاتی ہیں. دونوں نمازیں پڑھ رہے ہیں، دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں، دونوں سارے کاموں کو انجام دیں. لیکن اتنا یقین ہے کہ ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے. ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہرگز صرف اعمال سے حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، یعنی صرف کاموں سے حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. کربلا میں اگر ہم ساری طرف وہی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں جو دونوں جگہ پائی جا رہی ہیں، یعنی ادھر بھی وہی اعمال ہے، ادھر بھی اعمال وہی ہے، تو ایک حق ہے باطل ہے، دوسرا باطل ہے. کس بنیاد پر کا ماننا پڑے گا کہ صرف کاموں سے حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے جب تک یہ نہ طے ہو جائے کہ رہبریت کیسی ہے. کربلا کے حق اور باطل کا معیار ہی رہبریت ہوتی ہے. جہاں حسین جیسا رہبر ہوگا وہی حق ہوگا، اور جہاں یزید جیسا رہبر ہوگا وہاں باطل ہوگا. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اب تم خالی اعمال کو نہ دیکھو بلکہ رہبریت کو دیکھو کہ کس کو تم نے رہبر مانا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے کو رہبر مانا ہے یا اپنے بٹھائے ہوئے کو رہبر مانا ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو یہ بھی اسلام کی جو بات ہے، بہرحال آج زمانہ ہے، پہنچنے کی ضرورت ہے. اب وہ جو ایک مثال دے رہا تھا اس کو مکمل کر کے، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. تو آپ اپنے بچے کو اسکول اگر بھیجتے ہیں، اور بہرحال بھیجنا چاہیے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اسکول میں ایڈمیشن کرانے کے بعد آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جب ہمارا دل چاہے گا اپنے بچے کو بھیجیں گے؟ یعنی اسکول میں ایڈمیشن کرانے کے بعد آپ کو حق ہے کہیں کہ جب ہمارا دل چاہے گا ہمارا بچہ آئے گا، یا جو کپڑا ہمارا دل چاہے گا ہم پہنا کے بھیجیں گے، جو کلر ہماری سمجھ میں آئے گا ہم پہنائیں گے؟ یعنی آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے خود کہیں جاب کی ہے، آپ نے اگر نوکری کر لی اور بہرحال معاملہ طے ہو گیا، تو کیا آپ کو کہنے کا حق ہے وہاں کہ جب ہمارا دل چاہے گا تب ہم آئیں گے، جب ہمارا دل چاہے گا اٹھ کے چلے جائیں گے جیسے ہمارا دل چاہے؟ ہر آدمی کہے گا نہیں. اگر آپ اس دائرے میں آ گئے تو آپ کو وہاں کے قانون کو ماننا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو آزاد ہیں. آدمی جواب کیا دے گا؟ آپ آزاد اس کے باہر تھے. یعنی جب تک آپ نے اپنے بچے کا ایڈمیشن نہیں کرایا تھا تب تک تو آپ آزاد تھے. جب آپ کا بچہ چاہے اٹھے، جب چاہے نہ اٹھے، جب تک آپ نے ایڈمیشن نہیں کرایا تھا جو کپڑا چاہتے بچے کو پہنا دیتے. جب تک آپ نے جاب کے لیے معاہدہ نہیں کیا تھا تب تک تو آپ رات کے جو چاہے کرتے. لیکن جب آپ نے سوچ سمجھ کر کسی جگہ کا انتخاب کر لیا ہے تو وہاں جانے کے بعد اب آپ کو اختیار نہیں ہے کہ جو آپ کا دل چاہے کرے. جو وہاں کروایا جائے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، جو قانون ہو اس کو ماننا پڑے گا. یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دین میں جو ہم چاہے کرے. اس کے ایک معنی یہ ہے کہ دنیا میں دین بیچنے والے بہت سے لوگ ہیں. ایک اللہ کا دین ہے، دنیا والوں کا دین ہے. آؤ عقل کا استعمال کرو، تم سے زبردستی اسلام نہیں منوایا جائے گا، بلکہ یہ تمہارے اوپر ہے کون سا دین اپناتے ہو. اللہ کے دین کو اپناتے ہو یا دنیا والوں کے دین کو اپناتے ہو. لیکن جب تم نے عقل کا استعمال کر کے اسلام کو اپنا لیا ہے تو اب تمہیں وہی قانون ماننا پڑے گا جو اللہ تم سے منوانا چاہتا ہے. بات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یعنی اس سے ایک چیز معلوم ہوئی کہ جبر کے معنی دین کے اختیار میں جبر نہیں ہے. یعنی ہم مختار ہیں، ہم آزاد ہیں، جو چاہے دین اختیار کریں. اللہ زبردستی نہیں کر رہا ہے کہ آؤ اسلام اختیار کرو، نہیں، تمہارے پاس عقل ہے جو بھی دین چاہتے ہو. لیکن جب دین مان لیا ہے تو وہ ماننا پڑے گا جو بنوایا جائے. ایک اور بات جو عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارا فریضہ جوانوں کا اپنے اس دور میں، اس عمر کے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے یہ توجہ دینا ہے کہ دین کون بتائے گا. کربلا کا ایک معیار کیا تھا کہ در حقیقت جس سے دین کو لینا چاہیے تھا، جب لوگوں نے اس سے دین کو نہ لیا تو کربلا وجود میں آئی ہے.
یعنی اگر غلط لوگ نبی کی جگہ پر نہ آئے ہوتے تو کربلا وجود میں نہ آتی. یہ خود یزید جیسا فاسق و فاجر حاکم اسلامی بن جائے، یہ سوچنے والی چیز ہے. یعنی جس کے اندر انسانیت کی بو خوں نہ ہو وہ اپنے کو حاکم اسلامی کہہ رہا ہے. تو ایسے افراد جب آئیں گے تو پھر نتیجہ یہی ہوگا. لیکن اگر اس کے مقابلے میں حسین کو ولی خدا مانا گیا ہوتا، خلیفہ رسول مانا گیا ہوتا تو بھی سماج میں فتنہ و فساد نہ ہوتا. اس کے معنی ہے کہ جب تک صحیح فرد کو طے نہ کریں ہم دین تک نہیں پہنچ سکتے. ایک سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اگر اللہ والے دین کو لینا ہے تو کیسے لیں گے؟ 1445 ہجری میں آج اگر ہم اس سے بڑھ کر ایک بات عرض کروں، غدیر والے دین کو لینا ہے تو کس سے لیں گے؟ جو غدیر میں دین مکمل ہو گیا وہ مکمل دین اگر پہچاننا چاہیں کیسے پہچانیں گے؟ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس دین کی دشمنی میں کتنے دین بنائے گئے ہیں. بنی امیہ کے باقاعدہ کارخانے لگے ہیں دین بنانے کے لیے. تو جب اتنے دین بنائے گئے ہیں تو آج ہم کو کیسے معلوم ہوگا دین کون سا صحیح ہے، غدیر والا دین کون سا ہے؟ صاف صاف بات ہے کہ آج کے زمانے میں اگر ہم پتہ لگانا چاہیں کون سا دین مکمل ہے، کون سا اللہ والا دین ہے، کون سا امام حسین والا دین ہے، کون سا غدیر والا دین ہے، تو سوال یہ ہے کہ بھئی کیا آسان ہے دین کو پہچان لینا؟ آپ یہ صاف صاف جواب دیں گے ہم امام سے پوچھ دیں. بھائی جب امام تک ہماری رسائی نہیں تو امام سے پوچھیں کیسے؟ غیبت کا زمانہ ہے، ہم امام کو دیکھ نہیں پا رہے تو امام سے پوچھیں کیسے؟ تو جب امام سے پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں تو پھر ہم دین کو کیسے پہچانیں؟ آپ آج کے زمانے میں ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا کہ آپ جو روایتیں ہیں جن کو اخبار کہا جاتا ہے، روایتیں پڑھ لیجیے آپ کو دین معلوم ہو جائے گا. بھائی اگر بنی امیہ نے لاکھوں حدیثیں گڑھی ہیں تو اتنے بڑے مجمع میں کس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ جا کر ان گڑھی جھوٹی روایتوں میں سے صحیح روایت کو نکال لائے؟ اس لیے ابھی خدا کا شکر ہے آپ کا بھوپال محفوظ ہوگا، لیکن ایک بلا آئی ہے شیعوں کے اوپر جو ہر زمانے میں آتی رہتی ہے، وہ اخباریت و ملنگیت کے نام سے ہے. یعنی جذبات میں نہ آئی ہے، اخباریت ایک شیعت کے اوپر مصیبت ہے. ایک یعنی ولایت علی کو ختم کرنے کے لیے، شیعوں کو علی سے دور کرنے کے لیے اس طریقے کے کام ہوتے ہیں. اور اتنا یقین رکھیں دشمن بن کے نہیں آتا ہے، اس لیے کہ اس کو تجربہ ہے کہ جب جب دشمن بن کے آیا اسے منہ کی کھانی پڑی ہے. تو اس نے دوسرا راستہ نفاق کا اختیار کیا ہے. نفاق کے معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے درمیان آ کر آپ جیسی نقاب ڈال لیتا ہے. اس سے لوگ نہیں پہچان پاتے ہیں. یعنی جیسے مسلمانوں میں یزید مسلمان نہیں ہے، یزید کے چہرے پر اسلام کی نقاب ڈالی گئی، ورنہ اگر یزید کو مسلمان بنا کر اسلام کے بیچ میں نہ لایا گیا ہوتا تو کیا اسلام کو اتنا نقصان پہنچتا؟ بھائی اسلام بنائے مسلمان اس لیے گئے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچایا جائے. آج کے زمانے میں آپ سوچتے ہیں ISIS جیسے لوگ ہیں یا سپاہی صحابہ اور طالبان جیسے لوگ یہ مسلمان ہیں. نہیں، مسلمان نہیں، یہ ایجنسیاں ہیں جنہوں نے ان کے چہروں پر اسلام کی نقابیں ڈالی ہیں. بھائی جب ان کی دہشت گردی سامنے آئے گی تبھی تو دشمن کو اسلام کے خلاف موقع ملے گا. جب یزید جیسا فاسقانہ کردار سامنے آئے گا تبھی تو لوگوں کو اسلام کے خلاف موقع ملے گا. تو کبھی کبھی لوگ لائے جاتے ہیں دشمن کو موقع دینے کے لیے. تو جب اسلام میں یزید جیسے لوگ آ سکتے ہیں تو کیا شیعت میں لوگ نہیں لائے جا سکتے ہیں؟ یعنی کیا شیعہ میں شیعہ بنا کر لوگ نہیں لائے جا سکتے؟ اور دشمن کبھی بھی دیکھیے یزید نے جو یہ نہیں کہا تھا کہ میں اسلام کے خلاف ہوں، وہ ٹائٹل تو اسلامی کا لگائے ہوئے تھا، لیبل تو اسلام کا لگایا تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسلام نہیں ہیں. اسلام کا بورڈ لگا ہوا ہے. یہ تو ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ خالی اسلام کا بورڈ لگا ہے یا اندر بھی اسلام پایا جاتا ہے. وہ لوگ دھوکہ کھا گئے جنہوں نے خالی اس بورڈ کو دیکھا کہ اسلام کا بورڈ لگا ہوا ہے. جیسا کہ جنگ صفین میں ہوا تھا، علی ابن ابی طالب جیسے موحد کے مقابلے میں قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا. ایک تعداد جو خالی قرآن کو دیکھ رہی تھی دھوکہ کھا گئی. تو کبھی کبھی انسان کو اچھی باتوں سے بھی دھوکہ دیا جاتا ہے. دھوکہ وہ لوگ کھاتے ہیں جو مقدس الفاظ کو خالی دیکھ کے رہ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ قرآن کے پیچھے دشمن کی نیت کو دیکھ رہے تھے انہوں نے قرآن سے دھوکہ نہیں کھایا ہے. جنہوں نے یزید کے دعویٰ اسلام کے پیچھے حقیقی اسلام کو دیکھا تھا انہوں نے دھوکہ نہیں کھایا. جب قرآن کے ذریعے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اسلام کے ذریعے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، تو انصاف سے بتائیے کیا ولایت علی کے ذریعے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے؟ کیا شہادت ثالثہ کے ذریعے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے؟ کیا عزاداری کے ذریعے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے؟
اس لیے کہ معلوم ہے کہ جوان کبھی بھی غیر اسلامی چیزوں سے جذبات میں نہیں آئے گا. جب ولایت علی کی بات کرو گے تبھی تو جذبات میں آئیں گے, جب شہادت ثالثہ کی بات کرو گے تبھی تو جذبات میں آئیں گے. اور ہم کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ سامنے والے کی زبان پر آئے ہوئے خالی الفاظ کو دیکھتے ہیں, اس کی نیتوں کو نہیں دیکھتے ہیں. بھائی اگر لوگ قرآن کے ذریعے دھوکہ دے سکتے ہیں تو یقین رکھیے آج کے زمانے میں ولایت علی کے ذریعے سے بھی ہم کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. ہم صرف ولایت علی شہادت ثالثہ کو نہ دیکھیں, آج ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے دیکھیں کہ نیتیں کیا ہیں. اور سب سے بڑا آج کام ہے کیسے ان کے درمیان اختلاف ہوگا, کیسے یہ مومنین آپس بٹیں گے. جب تک یہ سب ایک رہیں گے دنیا کی کسی بھی طاقت میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ انہیں نقصان پہنچا دے. اس لیے کہ جب ایک گھر میں سارے بھائی ایک رہتے ہیں تو کبھی بھی مخالف کو ہمت نہیں ہوتی ہے آپ اٹھا کر دیکھنے کی. تو جب وہ مقابلہ نہیں کر پاتا ہے یہی تو حربہ اپناتا ہے کہ گھر کے اندر بھائیوں کو آپس میں لڑا دو تاکہ ہمیں گھر کو تباہ کرنے کا موقع مل جائے. یہی آج ہمارے درمیان ہوتا ہے کہ قوم کو تباہ کرنے کا ایک راستہ مختلف مسائل سے ہمیں الجھا دیا جائے اور ہم آپس ہی میں ایک دوسرے کے مقابل میں آ جائیں, تب دشمن کو موقع ملتا. تو مقصد یہ ہے کہ آج ہمارا فریضہ اس زمانے میں دین کس سے لیں گے کہ ہمارے پاس علم ہے. آپ کہیں کہ روایتوں سے لیں گے, روایتوں میں کتنی روایتیں گڑھی ہوئی ہیں. اور یہ بھی عرض کروں دیکھیے اخباریت کی جو ایک بلا آئی ہے, حالانکہ ارادہ نہیں تھا کہ اخباریت کے معنی شاید بہت سے جو آج اپنے کو اخباری کہتے ہیں, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے اخباری کیا بلا ہے. یعنی کمال یہ ہے کہ بیچارے اس کو خود ہی نہیں معلوم ہے اخباریت کیا ہے. اب وہ ایک دعویٰ تھا کربلا میں بھی اتفاقاً یہی صورتحال بیانی تھی. کربلا میں آپ نے سنا ہوگا ایک نام ہے سلیمان ابن سرد خزائی کا, ان کا نام کوفے میں آتا ہے. قیام توابین جنہوں نے باقاعدہ اس کی سرپرستی کی ہے, 12,000 کا لشکر ان کے ساتھ تھا. انہوں نے واقع کربلا کے بعد یزیدی لشکر کے خلاف قیام کیا تھا. 12,000 کی تعداد میں یہ لوگ تھے. آپ انصاف سے بتائیے, بعد میں توابین کہتے ہیں انہوں نے بعد میں افسوس ہوا, بعد میں پشیمان ہوئے, پچھتائے تھے. لہٰذا ان لوگوں نے پچھتانے کے بعد قیام کیا تھا. کربلا گئے, روئے, آنسو بہائے اور پھر امام حسین کے دشمنوں سے لڑے. سب شہید ہو گئے تھے, 4,000 کا لشکر شہید ہوا تھا. سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو بعد میں کھڑے ہوئے, بعد میں تلواریں لے کر آئے, اگر کوفے میں جس وقت جناب مسلم آئے تھے ان لوگوں نے, انہی 12,000 نے اگر جناب مسلم کا ساتھ دے دیا ہوتا تو کیا کربلا تک نوبت آتی؟ آپ انصاف سے بتائیے. یہی کام جو انہوں نے بعد میں کیا ہے اگر وقت میں کیا ہوتا تو کیا کربلا وجود میں آتی؟ سلیمان ابن سرد خزائی کا دعویٰ کیا تھا, قابل غور ہے آج کے نوجوانوں کے لیے. سلیمان ابن سرد خزائی پڑھیے گا, ایک شخصیت ہے بہرحال پہچانے. ان کا یہ دعویٰ یہ تھا, وہ یہ کہتے تھے کہ ہم امام کے ہوتے ہوئے غیر امام کی بات نہیں مانیں گے. جناب مسلم کے قیام کے مخالف تھے یہ دعوے دار تھے. جب معصوم موجود ہے تو ہم غیر معصوم کی بات نہیں مانیں گے. باقاعدہ اختلاف تھا, نہیں ساتھ دیا ہے, بعد میں افسوس ہوا ہے. آج ہم نوجوانوں کو کیا برگلایا جاتا ہے, امام کی مانیے گا غیر امام کی مانیے گا. سلیمان ابن سرد خزائی کا دعویٰ کیا تھا, ہم امام حسین کی مانیں گے, نائب کی بات نہیں مانیں گے. نتیجہ کیا ہوا نائب کو چھوڑنے کا؟ نائب بھی قتل ہوا, امام بھی قتل ہو گئے. وہاں معاملہ یہ تھا, نائب کو چھوڑنے کا نتیجہ یہی تو ہوا ہے. جناب مسلم کو چھوڑا, کام وہی کیا ہے لیکن ساری محنت ضائع ہو گئی. یعنی اگر یہی لوگ کوفے میں کھڑے ہو گئے ہوتے تو ان کی عظمت کیا ہو جاتی؟ امام حسین شہید نہ ہوتے, کربلا کا واقعہ رونما نہ ہوتا. تو کبھی کبھی غلط فہمیوں کے نتیجے میں مشن بھی نقصان اٹھاتا ہے اور پھر امام تک نقصان پہنچ جاتا ہے. سلیمان ابن سرد خزائی کا یہی تو دعویٰ تھا کہ بھائی جب معصوم موجود ہے تو ہم غیر معصوم کی بات کیوں مانیں. امام کے زمانے میں امام نے ایک طریقہ بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے ہر جگہ امام نہ پہنچے تو کبھی کبھی تمہیں غیر معصوم کے ذریعے سے بھی معصوم تک پہنچنا ہوتا ہے, کبھی نائب امام کے ذریعے سے امام تک آنا ہوتا ہے. جب امام کے سامنے جناب مسلم کو اپنا نائب بنا کر امام نے پیش کیا ہے کہ مسلم کو ماننے کا مطلب ہے ہمیں ماننا ہے, تو جب غیبت کا زمانہ ہو اور ہم امام تک نہ پہنچ سکتے ہو تو ایک ہی راستہ یہ ہے کہ نائب کو مانے تاکہ ہم امام تک پہنچ سکیں. آج کے زمانے میں صاف صاف راستہ یہ ہے کہ ہم نائب کے ذریعے سے
ان غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوئیے کہ ہم تو معصوم کی بات مانیں گے. بھائی آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ امام کی بات کو سمجھ سکیں. ایک دعویٰ امام علی کے خلاف خوارج نے یہ تو کیا تھا کہ ہم تو اللہ کی مانیں گے، علی کی نہیں مانیں گے. لا حکم الا اللہ، یہی تو دعویٰ تھا، ہم اللہ کی مانیں گے، ہم علی کی نہیں مانیں گے. یعنی امام علی کو اللہ کے مقابلے میں کھڑے کرنے کی کوشش کی تھی. آج بھی کیا کہا جاتا ہے کہ تم مولا کی مانو گے یا مولانا کی مانو گے. یعنی مولا اور مولانا کو آمنے سامنے کھڑے کرنے کی کوشش کی جاتی جو خوارج نے جنگ نہروان میں کیا تھا. یعنی وہاں بھی امیر المومنین یہی تو کہہ رہے تھے اللہ کیا ہے یہ ہم سے پوچھو. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کیا ہم سے پوچھو، تم نہیں سمجھ سکتے ہو اللہ کیا ہے، در علی پر آؤ گے تبھی تو تمہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب معلوم ہوگا. آج بھی معاملہ یہ ہے کہ ولایت علی کو سمجھنا ہے تو پہلے مجتہد کے دروازے پر آؤ تبھی تو ولایت علی معلوم ہوگی. آدمی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ولایت علی کو کھیل سمجھ لے، ہر ایرا غیرہ اسے سمجھ لے. بھائی ولایت علی اور دین وہ چیز ہے جس کے لیے زحمت کرنا پڑتی ہے. آج کے مولائی ایسے ایسے ہیں جنہیں ایک اردو کی صحیح کتاب پڑھنا نہیں آتی، ایک کتاب صحیح پڑھ نہیں سکتے اور دعوے دار ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی مولائی نہیں اور ہم ولایت بتائیں گے. بھئی پہلے جائیے اپنے کسی لائق بنائیے. اور یہ بھی ایک جملہ یہاں پر عرض کروں گا، ہمارے ہاں تقلید کے صحیح ہونے کا سب سے بڑا راز اور دلیل یہ ہے کہ ہم سب کے اوپر پہلے تقلید واجب ہی نہیں ہے. میں چیلنج کروں، عالم بھی موجود، ہم لوگوں کو تقلید نہیں واجب ہے. پہلا راستہ ہم سب کے لیے ہے کہ جائیں اتنی محنت کریں کہ ہم کو اللہ کا دین سمجھ میں آ جائے. پہلا راستہ جتنا مجمع ہے، جتنے دنیا میں شیعہ ہیں، سب کے لیے پہلا راستہ یہ ہے کہ جائیے اتنی محنت کیجئے کہ آپ کو علی کا راستہ معلوم ہو جائے. آپ اتنی محنت کیجئے کہ وہ دین سمجھ میں آ جائے جو غدیر میں پورا ہوا تھا. پہلا راستہ یہ ہے، پابندی نہیں، ہر ایک کے لیے راستہ کھلا. بھائی جاؤ محنت کرو. آج لوگ بڑے دعوے سے کہتے ہیں بھائی مثال کے طور پر شیخ مفید یا شیخ توسی اور اللہ مجلسی اخباری تھے. بھائی آپ کے پاس اتنا علم ہو جائے تب اخباریت کا دعویٰ کیجیے. بھائی جائیے اتنی محنت کیجیے کہ وہاں تک پہنچ جائیے. اتنا علم ہو جائے تو آپ اپنے علم میں عمل کیے. لیکن جب علم نہ ہو، آپ کو نہ معلوم ہو کہ دین کیا ہے، تب پھر ہر ایرے غیرے کے بہکاوے میں نہ آئیے. پھر ہر ایرے غیرے کے بہکاوے میں نہ آئیے. دیکھیے ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ آج جو لوگ، حالانکہ موضوع نہیں تھا، تقلید کی مخالفت کرتے ہیں اور جتنے بیچارے نوجوان، زیادہ تر 99% میں چیلنج کر رہا ہوں بہکائے ہوئے نوجوان ہیں، نہیں معلوم ان کو صحیح بات. وہ صرف 1% اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو دشمن کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. اور یہ ہم کو بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. یہ جو ہم لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں کہاں سے لا رہے ہیں؟ بھی کہیں نہ کہیں سے تو ان کا لنک ہے. تب ایسے افراد کو ہمیں پہچاننا ہوتا ہے. ایسے افراد کے لیے سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ دماغوں میں بٹھاتے ہیں تمہیں عالم کی تقلید نہیں کرنا ہے، ان نوجوانوں سے پوچھے تم عمل کہاں سے کرتے ہو؟ ہمارے پیر نے بتایا ہے اور ہمارے باس نے بتایا. بھائی یہی تو تقلید ہے. یعنی وہ پوری زندگی تقلید کرتے. بلکہ چیلنج کر رہا ہوں، یہ جتنے اخباری ہیں یہ تقلید میں اخباری بنے ہیں. لیکن بس فرق یہ ہے کہ جاہل کی تقلید کر کے اخباریت کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا دین یہ کہہ رہا ہے کہ جاہل کی تقلید نہ کرو، بلکہ ایک عالم کی تقلید کر کے غدیر تک پہنچ جائے، اسے تقلید کہا جاتا ہے. آج ہمارا فریضہ یہ ہے. بہرحال یہ ایک موضوع نہیں تھا. آج ہم کوشش کریں گے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور ان ذمہ داریوں میں دین کس سے حاصل کرنا ہے. اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے، دیکھیں ایک بات اور عرض کر رہا ہوں کہ اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ادھر ادھر جوانوں کے درمیان بیٹھ کر فتنہ پھیلانے کے بجائے جو صاحب علم ہے اس سے بیٹھ کے سوال کیجیے. دیکھیے ادھر ادھر بیٹھ کر فتنہ پھیلانے سے اچھا ہے جو صاحب علم ہے اس سے سوال کیجیے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہاں سمجھیے، نہیں باتیں معلوم ہے تو آج پوچھیے. ورنہ ایک بات یقین نہ کہ اخباریت کے معنی عقل کو استعمال نہ کرنا ہے. اصولی اور اخباری کا ایک بہت بڑا فرق یہ ہے. اخباریت کا مطلب اپنی عقل کو استعمال نہ کرو. اصول کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے عقل جیسی نعمت دی ہے اسے استعمال کرو. یہی ہمارا بنیادی فرق ہے. وہاں یہ جو بھی کتاب میں لکھا ہے وہ مان لو. ہمارے یہاں کہ جو کتاب میں لکھا ہے وہ نہیں مانیں گے جب تک عقل کے معیار پر پوری نہ اتر رہی ہو. وہاں یہ ہے کہ جو بھی عین ہی وہی دعویٰ ہے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے.
بھائی اسی کا تو نتیجہ تھا کہ باقاعدہ 72 راستے نئے وجود میں آ گئے۔ یہ اگر حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ نہ ہوا ہوتا تو اسلام میں 73 فرقے کہاں سے وجود میں آتے؟ اسی ایک دعوے کے نتیجے میں 73 فرقے وجود میں آئے۔ آج ہم شیعوں میں بھی فرقے بنانے ہی کے لیے دعویٰ ہے کہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ نہ اس دن کتاب کافی ہوئی تھی، نہ آج کتاب کافی ہو سکتی ہے۔ وہاں قرآن کے لیے قرآن کے سمجھانے والے کا ہونا ضروری ہے، یہاں اخبار و روایت کے لیے سمجھانے والے کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں سمجھانے والے کی ضرورت ہے کہ روایت کسے کہتے ہیں۔ ایک مثال یہاں پر عرض کر دوں جو بات آ گئی، دیکھیے اخباریت کی بات، چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور ابھی شروع میں کہا زیادہ تر لڑکوں کا کام ہی ہے کہ سوشل میڈیا بیٹھے ہوئے اور پھر اس طریقے کی چیزیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں، یعنی چاہے اچھی باتیں سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن اس طریقے کی چیزیں جلدی ہمارے سمجھ میں۔ تو آج اخباریت کے سلسلے میں دیکھیے، اخباریت کا دعویٰ یہ ہے، اخباریت کہتے ہیں، یہ بھی تقریباً 200-300 سال پہلے کا یہ فتنہ ہے۔ ملا امین استرابادی، انہوں نے یہ نیا راستہ نکالا تھا، اور اس وقت باقاعدہ یورپ سے ایک تحریک چلی تھی عقل کے خلاف۔ دیکھیے میں ذمہ داری سے ایک بات کر رہا ہوں، اسلام کا سارا زور عقل کے اوپر ہے۔ قرآن کی آیات گواہ ہیں کہ عقل کو استعمال کرو، جب تک عقل کو استعمال نہ کرو تم انسان نہیں بن سکتے ہو۔ باقاعدہ تحریک چلی تھی عقل کے خلاف کہ عقل کا استعمال نہ کرو، جو ہمارے ایک نئی اصطلاح ہے ان بھکتی، اس لیے کہ اگر لوگ عقل کو استعمال کریں گے تو پھر غلط لوگ کبھی اوپر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، جب تک لوگ اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو غلط لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ تو عقل کو استعمال نہ کرو، اسی عقل کو کے خلاف تحریک کا نتیجہ عالم اسلام میں وہابیت ہے اور ہمارے ہاں اخباریت ہے۔ یعنی وہاں ایک فرقہ وجود میں لایا گیا بنام وہابیت، جس نے کتنے نقصانات پہنچائے، اور ہمارے ہاں فرقہ وجود میں لایا گیا اخباریت کا۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ عقل کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، بس جو لکھا ہے بس مان لیجیے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ کتنی روایتیں گڑھی گئی ہیں، یہ کون طے کرے گا؟ اور ایک بات بہرحال بہت طولانی نہ ہو، ہمارے ہاں اپنی کتابوں میں بچوں سے نوجوانوں سے عرض کرو، آج ہمارے ہاں اگر عقل کا استعمال نہ کریں، ہم شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن تحریف ہوا ہے، یعنی ہمارے ہاں کتابوں میں روایتیں ہیں، اخبار ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی، ایک چیز۔ دوسری چیز، بعد میں مثالیں عرض کروں، دوسری چیز ہمارے ہاں کتابوں میں لکھا ہے کہ امیر المومنین نے بیعت کی ہے، امیر المومنین نے بیعت کی ہے، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، اخباروں میں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں کتابوں میں لکھا ہے، مثلا جناب ام البنین کا نکاح مثلا فلاں سے ہوا ہے، یہ ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے۔ اس طریقے کے ساری چیزیں کتابوں میں لکھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم اخباری ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں ماننا پڑیں گی، یعنی آپ اگر اخباری ہیں تو پھر چونکہ اخباریت کا مطلب جو کتابوں میں لکھا ہے وہ ماننا ہے، یعنی آپ کو یہ ماننا پڑے گا، کیونکہ آپ نے اخباریت کا عقیدہ اپنایا، جو بھی کتاب میں لکھا ہوا مانیں گے، یعنی آپ کو ماننا پڑے گا مثال جناب ام کلثوم کی شادی ہوئی، آپ کو ماننا پڑے گا امام علی نے بیعت کی ہے۔ اس طریقے کے بہت سی چیزیں قرآن میں تحریف ہوئی۔ ہمارے یہاں جواب اس کا کیا ہے؟ اصولی جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب یہ دیتے ہیں لاکھ ہمارے ہاں کتابوں میں لکھا ہو، ایک ہمارے ہاں عقل کا معیار و پیمانہ بھی ہے۔ ہماری ساری کتابوں میں لکھا ہو کہ علی ابن ابی طالب نے بیعت کی ہے، لیکن ایک عقل کے معیار پر ہم تسلیم کر ہی نہیں سکتے کہ حق باطل کی بیعت کر رہا ہو۔ لاکھ لکھا ہو کہ جناب ام کلثوم کی شادی ہوئی ہے، عقل کے معیار پر مان ہی نہیں سکتے ہیں کہ جناب سیدہ جس سے ناراض جا رہی ہو، علی ان کی مرضی کے خلاف کوئی عمل انجام دے رہے ہو۔ بھائی ہمارے ہاں تسلیم ہی نہیں ہو سکتا اس طریقے کی چیزیں۔ جب تسلیم نہیں ہو سکتی ہے کیسے طے ہوگا؟ یہ جب عقل کا استعمال کیجیے گا تب طے ہوگا۔ اخباریت کا مطلب کیا ہے؟ عقل کا استعمال نہ کرو، یعنی اسی سے اندازہ لگا لیجیے اخباریت کے معنی کیا ہے۔ اخباریت کے معنی ہے کیسے آپ کو گمراہ کیا جائے گا۔ لہٰذا اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم کوشش کریں کہ اس طریقے کی بلاؤں سے اپنے کو بچائیں، اس طریقے کی مصیبتوں سے اپنے کو بچائیں، جذبات میں نہ آئیے، سوچ سمجھ کے آگے بڑھیے۔ دوسری بات، بہرحال بات طولانی ہوئی، دین کی بات کہی تھی، چند باتیں گزارش کرنا تھی کیونکہ آج آخری مجلس بھی ہے ہماری دین کے سلسلے میں۔ کل یہاں پر میں نے بات چھوڑی تھی، حساس معاملہ ہے اور خشک باتیں ہیں اور سنجیدگی سوچنے والی باتیں ہیں۔ پہلی چیز ہے تعلیم، جس کے لیے میں نے گزارش کی ہے کوشش کریں محنت کریں۔
دوسری چیزیں بعض گناہ جن کا میں نے صراحت سے نام لیا ہے اس کے سلسلے میں کنٹرول کریں. بے حجابی سماج کی بہت بڑی مصیبت کا نام ہے. جب تک بے پردگی رہے گی مصیبتیں رہیں گی. پھر بھی نام لینا پڑتا ہے. زنا جیسا بدترین گناہ، اس سے اپنے سماج کو بچائیے. بعض گناہ پورے سماج کو تباہ کرتے ہیں. شراب جیسی عادت کسی بھی مومن میں نہ آنے دیجیے. بدترین گناہ ہے جو سوائے تباہی کے کچھ اور نہیں ہوتا. میوزک جیسی بدترین مرض سے اپنے نوجوانوں کو بچائیے. کیونکہ آج کے زمانے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کو نئے نئے نام سے پیش کیا جاتا ہے. آج شراب اور نشے کے نئے نئے آئٹم آ رہے ہیں. آج ہمارے ہاں نئے نئے آئٹم آ رہے ہیں، میوزک کے بھی اور اس کے شراب کے بھی. اب نئی نئی طریقے سے بھئی حرام چیز حرام ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے. شریعت میں شراب حرام ہے. شراب کا مطلب نشہ حرام ہے. جب نشہ حرام ہے تو پھر میں نے کل بھی کہا تھا چاہے سگریٹ کے ذریعے سے آگے بڑھنا اس سے بھی ہمارے بچوں کو بچنا ہے. اور آج تو سگریٹ کے ذریعے سے بھی کتنی چیزیں اسی میں آ رہی ہیں. بھائی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ بنام سگریٹ اس کے اندر وہ چیزیں ڈال کے پی رہے ہو جو شریعت میں حرام ہے. تو یہ بھی ہماری اجازت ہے. اسی طریقے سے میوزک ہے، دن بھر کان میں لگا ہوا ہے. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ اپنے وجود کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ دن بھر گانا ہے، دن بھر میوزک ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کا جسم بھی یہی آوازوں سے اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. بہرحال وقت نہیں ہے. اس زمانے میں ایک ریسرچ ہوئی ہے، جاپان میں ریسرچ ہوئی تھی، بہت سے افراد جانتے ہوں گے. اس کے بعد ایک ایرانی عورت نے اس کے اوپر مزید ریسرچ کی تھی. ریسرچ یہ تھی کہ یہ جتنی آوازیں ہوتی ہیں اس کا اثر پانی کے اوپر ہوتا ہے. یعنی باقاعدہ ریسرچ ہوئی تھی کہ جو بولا جاتا ہے اس کا اثر پانی کے اوپر ہوتا ہے. اچھے الفاظ بولیں گے تو اچھا اثر اس کے اوپر آئے گا، برے الفاظ بولیں گے تو اس کا اثر اس کی شکلوں صورت کے ذریعے. یعنی آج کے وسائل سے انہوں نے تصویریں کھینچی ہیں، نیٹ پر موجود ہے کہ جتنے اچھے اچھے نام لیے گئے ہیں تو بہترین تصویریں آئی ہیں، اور جب غلط نام لیے گئے، برے نام لیے گئے تو اس میں بری تصویریں آئی. یہ اگر ریسرچ آج ہوئی ہے، ثابت ہے. ایرانی عورت نے مذہبی دائرے میں بھی ریسرچ کی تھی. یعنی اسلام نے جو چیزیں حرام کی ہیں اور جو چیزیں اچھی بتائی ہیں اس کا بھی اثر وہی تھا. انسان سے بتائیے اگر پانی پر اثر ہے تو ہمارے جسم میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ حرام و حلال اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ہمارے جسم میں سب سے زیادہ پانی ہے. یہ جو نوجوان سوچتا ہے میوزک سننے میں حرج کیا ہے، ایک تو گناہ ہے، یہ حرج ہے. اور جتنی دیر آپ یہ گناہ سنتے رہیں گے اتنا ہی برا اثر آپ کے جسم پر بھی ہوگا، آپ کے روح پر بھی ہو رہا ہے. دن بھر اگر کان میں لگا ہوا ہے تو آدمی اپنے کو برباد کر رہا ہے، اپنے کو تباہ کر رہا ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے حرام ہے. اور آج تو نوبت یہ آئی ہے ہم لوگوں نے کبھی کبھی حرام کاموں پر مذہب کا لباس پہنانا چاہتے ہیں. بعض لوگوں کی ہوتا ہے کہ سوچتے ہیں مذہب کا لباس پہنا دو گے تو حرام کی چیز حلال ہو جائے گی. کبھی بھی حرام مذہب کے ذریعے حلال نہیں ہو جاتا ہے. حرام حرام رہتا ہے، حلال حلال ہوتا ہے. آج اسی میوزک کو، گانوں کو اور اس طریقے کی چیزوں کو قصیدوں میں کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں. آج نوحے کے ذریعے سے پڑھا جا رہا ہے. لاکھ نوحے کا نام آ جائے لیکن اگر میوزک ہے تو وہ حرام ہے. لاکھ اہل بیت کی شان میں قصیدہ ہو لیکن میوزک ہے تو حرام ہے. آج بعض لوگ سوچتے ہیں بات ہے مثلا رزق حرام کی. آدمی سوچتا ہے حرام کمائی سے مجلس کر دیں گے ثواب مل جائے گا. زندگی میں ثواب نہیں ملے گا. آدمی سوچتا ہے میں امام باڑے مسجد نے دے دیا ہمارا حرام پیسہ حلال ہو جائے گا. زندگی میں حرام نہیں، حلال نہیں ہوگا. اس لیے کہ حرام چیز حرام رہتی ہے. کبھی بھی ہمارے ادھر ادھر پھیر بدل کر دینے سے شریعت نہیں بدل جاتی ہے. شریعت کھلواڑ نہیں ہے کہ جیسے ہم چاہیں اسے موڑ دیں. بھائی اگر رزق حرام ہے، چوری کے ذریعے سے مال ہے، مارا ہوا مال ہے، غصبی مال ہے، دوسروں کا ہے، حق ادا کیا ہوا نہیں مال ہے تو یہ مال حرام ہے. ہم نے خمس نہیں دیا ہے تو ہمارا مال حرام ہے. ہم نے زکات نہیں دی ہے تو ہمارے یہ مال حرام ہے. اب اسے امام حسین کے نام پہ خرچ کریں گے تو حلال نہیں ہو جائے گا. اس سے ہم اہل بیت کے نام پہ خرچ کریں گے تو ہمیں ثواب نہیں مل جائے گا. اس سے اللہ رسول کے نام پہ خرچ کریں گے تو ثواب نہیں مل جائے گا. اس لیے کہ اللہ حرام کو قبول ہی نہیں کرتا ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک شخص نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ بعض لوگ اپنے حساب سے شریعت بناتے ہیں. ایک شخص نے امام کے سامنے ایک جگہ سے ایک روٹی چڑائی. سنا ہوا واقعہ ہے آپ کا.
ایک روٹی چرائی اور جا کر اس نے غریب کو دے دی۔ مولا نے کہا یہ حرکت کیا کی ہے؟ اب آج بھی ایسے افراد ہیں، مولا ہم نے غلط کون سا کیا ہے؟ یعنی امام کو بھی وہ لوگ سیدھا راستہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نیا زمانہ ہے، آج اگر مثلا مجتہد کے خلاف بولتے ہیں تو آپ تعجب نہ کیجئے، جب امام کے خلاف لوگ بولے ہیں تو آج مجتہد کے خلاف بھی بولیں گے۔ جب مزاجوں میں اپنے مزاج والا دین ہوتا ہے تو آدمی نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے والا کون ہے، ہماری سمجھ میں آیا نہیں آیا، تو اس نے بھی کہا کہ مولا غلط کیا ہے؟ کہا کیوں نہیں غلط ہے؟ کہا کہ آپ ہی نے کہا ہے کہ ایک اچھا کام کرو تو اس کا 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور اگر ایک برا کام کرو تو اس کی سزا خالی ایک ہوتی ہے۔ میں نے ایک چوری کی ہے تو ایک ہی سزا تو ہوئی، ایک چوری کی، ایک روٹی چرائی تو ایک غلط کام ہوا، ایک سزا ہوئی، اور میں نے اس کو لے جا کر کسی کو دے دیا تو آپ ہی نے کہا ہے کہ اس کے 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر وہ ایک جو میں نے چرایا ہے اس کو کاٹ نکال بھی دیا جائے تب بھی 9 حصے تو ہمارے پاس بچ ہی جائیں گے۔ یعنی اگر ہم نے چرا کر غلط کام کیا ہے تو دے کر 10 حصے تو حاصل کر لیے ہیں، تب بھی 9 ہمارے پاس بچ جائیں گے۔ امام نے کہا قرآن میں اللہ نے یہ اعلان کیا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ خالی متقی سے عمل کو قبول کرتا ہے، یہ جھوٹوں اور مکاروں چوری والے مال سے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یعنی ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے خمس نہیں دیا ہے امام حسین کے نام پہ خرچہ کرے گا ثواب مل جائے گا، ہرگز ثواب نہیں ملے گا۔ جو امام حسین غصبی جگہ پر دوسرے کی ملکیت میں دفن ہونا گوارا نہ کریں، امام حسین جب کربلا آئے ہیں 60,000 درہم میں اس سرزمین کو خریدا ہے، یعنی جس جگہ امام حسین کو شہید ہونا ہے امام حسین نے اپنی جیب سے پیسہ دیا ہے، اس زمین کو خریدا ہے، بعد میں وہ زمین ان لوگوں کو واپس بھی کر دی ہے۔ یعنی امام حسین کو دوسروں کے مال میں شہید ہونا بھی گوارا نہیں تھا۔ جن امام حسین کو دوسرے کی سرزمین پہ شہید ہونا گوارا نہ ہو وہ کبھی بھی اپنے نام پہ حرام مال قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں عزاداری پہ خرچ کریں، امام حسین کے نام پہ خرچ کریں، تو پہلے اپنے مال کو پاک کرے تب ہمارا مال امام حسین کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اور پاک ہونے کے لیے بھائی کا حق ہے اسے ادا کرے، بہن کا حق ہے اس کو ادا کرے، اولاد کا حق ہے اس کو ادا کرے، باپ کا حق ہے اسے ادا کرے، اہل بیت کا حق ہے اسے ادا کرے۔ کبھی کبھی ہم کو سارے حق یاد رہتے ہیں، باپ مر گیا تو اپنی میراث تو یاد رہتی ہے، لیکن اہل بیت کا حق بھول جاتے ہیں۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے کہ باپ گیا ہے تو اتنا % ہم کو ملنا چاہیے، بھائی جتنے % ملنا چاہیے اس میں آپ کے اوپر حقوق کتنے آئے ہیں یہ آپ کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی جب ملنے والی بات ہو تب تو احساس رہتا ہے کہ ہمیں اتنے % ملنا چاہیے، اور جب دینے والی بات آئے تو ہم بھول جاتے ہیں ہمیں جس کو اس کو دینا بھی ہے۔ آج کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنی بہنوں کا حق دبا رہے تھے، کتنے ایسے افراد ہیں جو بیٹیوں کا حق نہیں دے رہے، کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنے بھائیوں کا حق نہیں دے رہے۔ اگر ہم دوسروں کا حق نہیں دے رہے ہیں یا ہماری کمائی حرام ہے تو یقین رکھیے زندگی میں کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امام حسین کی بارگاہ میں اسی لیے زندگی میں سب سے زیادہ اثر رزق حلال کا ہوتا ہے۔ اور بس ختم کیا کربلا میں امام حسین کا ایک مشہور جملہ بھی ہے۔ آج ایک معمولاً ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر اتنی باتیں سننے کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے، یہ پوری پوری زندگی مجلسیں سنتے رہتے ہیں لیکن جہاں پر رہتے ہیں وہیں پر باقی رہ جاتے ہیں۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی اتنی مجلسوں کا اثر کہاں سماج میں دکھائی دے رہا ہے؟ کتنے % سدھار ہو رہا ہے؟ کتنے % فرق آ رہا ہے؟ امام حسین نے کربلا میں ایک جواب دیا تھا، اس کی وجہ بتائی تھی۔ اسی لشکر یزید سے کہا کہ میں اتنی دیر سے اور مسلسل تم کو اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہوں، صحیح و غلط بتا رہا ہوں، حق و باطل کو پیش کر رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میری باتوں کا تمہارے پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے معلوم ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ خود امام حسین فرمایا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے شکم میں جو مال ہے وہ حرام ہے۔ جب مال حرام ہوگا تو اثر نہیں ہوتا ہے۔ آج کتنا پردے کی باتیں ہوتی ہیں، کتنے % ہمارے پردہ ہوتا ہے؟ آج کتنا جھوٹ کے سلسلے میں تذکرہ ہوتا ہے، کتنا ہم لوگ اپنے جھوٹ سے بچا لیتے ہیں، کتنا حرام و حلال کا ہمارے یہاں بیان ہوتا ہے، کتنا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے۔ ایک وجہ کہیں ہو سکتا ہے بعض بار ہم متوجہ نہ ہوں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے توجہ دے کر۔ یقین رکھیے سب سے زیادہ جو انسان کی زندگی میں اثر ہوتا ہے وہ رزق کا اثر ہوتا ہے۔
اگر کامیاب ہونا ہے تو رزق حلال حاصل کریں، اگر تباہ ہونا ہے تو رزق حرام کی طرف جائیں۔ بچوں کو کامیاب کرنا ہے تو خالی اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دینے سے کبھی بچہ کامیاب نہیں ہوگا، اس کے لیے رزق حلال کا انتظام کیجئے، خود بخود آپ کا بچہ کامیاب ہوگا۔ رزق حرام کے ذریعے سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی آج رزق حرام کا آج ہمارے معاملہ ہے۔ اور آخری بات ہے، کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ آج جو آپسی ہمارے گھریلو بہت سے مسائل ہیں، اس میں سے ایک مسئلہ ہے طلاق کا، جو ارادہ تھا لیکن نہیں عرض کر سکا، کہ آج ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ غیروں کے ہاں اگر اس طریقے کے مسائل بڑھے تو تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی تعلیم نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ آئیڈیل موجود ہے۔ ہم صرف اہل بیت کے فضائل بیان کر کے خوش ہو کے نہ چلے جائیں، بلکہ یہاں سے یہ طے کر کے جائے کہ مولا علی کی سیرت پر عمل کریں گے۔ خواتین خالی تذکرہ کر کے نہ چلے جائیں، بلکہ یہ عہد کریں کہ جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کریں گے۔ اگر آج ہم لوگ اہل بیت کی سیرت پر عمل کریں، بہت سے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہ آج جو نئے نئے اختلافات، کتنے مسائل علماء سے آپ جا کر پوچھیں، آئے دن کتنے طلاق کے مسئلے آتے ہیں، شاید آپ کو بھی علم نہ ہوتا پاتا ہو۔ آج شادی ہونے میں اتنی دشواریاں آتی ہیں لیکن طلاق ہونے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، یعنی شادی مصیبتوں سے ہوتی ہے، طلاق بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں باقاعدہ روایت ہے شادیوں میں آسانیاں ہونا چاہیے، طلاق کو اللہ نے سخت بنایا ہے کہ طلاق کی نوبت نہ آئے، لیکن آج ہمارے کتنی آسانی سے، جب غلط راستے کو ہم لوگ اپناتے ہیں تب یہ نوبتیں آتی ہیں۔ معذرت سے سب سے پہلے توقعات غلط ہیں۔ آج ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ شادی کھیل نہیں ہوتا ہے، یہ سوچ کے نہ جاؤ کہ جتنے دن رہ پائیں گے رہیں گے۔ اگر شیعہ ہو تو تمہارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جب تک ممکن ہوگا ہم اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں گے۔ یعنی یہ ہمارے ہاں ہماری بہنوں میں جذبہ ہونا چاہیے، بھائیوں میں جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جب نہیں سمجھ میں آیا ہم چھوڑ دیں گے۔ یقین رکھیے طلاق اس حلال کام کا نام ہے کہ جو اللہ کے غضب کا سبب بنتا ہے، اور جس سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ اہل بیت کے غضبناک ہوتے ہیں، جناب سیدہ کے غضبناک ہوتی ہیں۔ یعنی اگر بغیر وجہ کے آپ طلاق دے رہے ہیں تو آپ اہل بیت کو غضبناک کر رہے ہیں۔ ہم لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، آج بس ہو جائے طلاق کسی طریقے سے، اور آج تو افسوس ہوتا ہے بڑی بڑی اولادیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد طلاق کی نوبتیں آتی ہیں۔ یعنی چند دن کا معاملہ ہے تب طلاقیں ہو رہی ہیں۔ آج افسوس ہے، ہم کوشش کریں کہ ہم شیعہ سماج میں نمونے نہ آنے پائیں، اور اس کے لیے بہرحال نیت ہو، جذبہ ہو، توجہ ہو۔ ایک بات بہرحال بات تلانی ہوئی، دیکھیں طلاق میں ایک مسئلہ، اولاً طلاق کھیل نہیں ہے، بہت شرطیں ہیں، سخت ہے، آسانی سے طلاق نہیں ہوتی۔ صحیح علماء کے پاس جائیے تب طلاق ہوگی، اور طلاق کے لیے ایک بنیادی شرط ہے 2 عادل گواہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ سوال ہے 2 عادل گواہ کیوں ضروری ہے؟ اگر عادل ہوگا تو فوراً طلاق دلانے کی کوشش نہیں کرے گا، پہلے اپنی عدالت کی بنیاد پر رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ جب دیکھے گا یہ رشتہ ٹوٹنا ہی عدالت ہے تب طلاق کے لیے گواہی دے گا۔ آج ہمارے جس کو دیکھیے طلاق کے لیے گواہ بن جاتا ہے وہ طلاق دیتا نہیں، آسان نہیں طلاق۔ اور دوسری چیز ہے کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہماری بہنوں کے ذہنوں میں اٹھا دی گئی، طلاق خلا والی۔ آج بہت سی لڑکیوں کے ذہنوں میں جب دل چاہے گا طلاق کا خلا لے لے، زندگی بھر بھی آپ طلاق کا خلا نہیں لے سکتے۔ بہت سی لڑکیاں طلاق دیتی ہیں، حیف ہے۔ اللہ نے جو قانون بنایا ہے طلاق کا لڑکوں کو دیا ہے، لڑکیوں کو نہیں دیا، اور اللہ ناانصاف نہیں ہے۔ پہلی چیز ہے طلاق صرف لڑکا دے سکتا ہے، لڑکی دے نہیں سکتی، صرف لڑکی مطالبہ کر سکتی۔ تو آپ کہیں خلا پھر کس کو کہتے ہیں؟ خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں لڑکی نہ رہنا چاہے، اس میں البتہ بہت سی شرطیں ہیں۔ لڑکی اگر نفرت کرتی ہے، رہنا نہیں چاہتی ہے، تو وہ لڑکے سے مطالبہ کرتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق دے دو۔ تو جہاں لڑکی اپنی طرف سے مطالبہ کر کے طلاق لے اسے طلاق خلا کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم چاہیں مولانا کے پاس جا کے طلاق دلوا دیں، آسانی سے طلاق نہیں ہو سکتی، بہرحال لڑکے کا ہونا ضروری۔ اور آج کتنی ایسی طلاقیں ہوتی ہیں جہاں پہ لڑکے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، طلاقیں ہو جاتی ہیں اس طریقے کے نمونے۔ حیف ہے آج ہمارے ہاں، ہم جناب سیدہ کی سیرت کو اپنائیں۔ بس ختم کیا، امیر المومنین کی زندگی کا آخری موقع ہے۔ امیر المومنین جیسا انسان جناب سیدہ سے ایک جملہ کہا تھا، فاطمہ تم نے ہمارے گھر میں بہت زحمتیں کی ہیں، فاطمہ تم نے بہت خیال کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ علی ایک سیرت بیان کر رہے ہیں
کہ جب ایک مرد اپنی عورت کی زحمتوں کا خیال کرتا ہے تب رشتوں میں مضبوطی آتی ہے۔ اور پھر جب پلٹ کے جناب سیدہ نے ایک جملہ کہا تھا، یا علی، جس طریقے سے خدمت کرنا چاہیے میں خدمت نہ کر سکی، یعنی جس سے کمی کا تصور نہیں ہے اسے احساس ہے۔ اس کا مطلب یہ سیرت پیش کر رہی ہے جناب سیدہ، جن سے کمی کا تصور نہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کمی رہ گئی ہو تو معاف کیے گا، یعنی آج ہر کنیز سیدہ کو یہ احساس رہے کہ ہمارا کام گھر میں جا کر خدمت کرنا ہوتی ہے، اسی سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمیں محبتوں کو پروان چڑھانا ہے، نفرتوں کو پروان نہیں چڑھانا۔ اور اسی لیے جناب سیدہ کے لیے ایک معمولی جملہ نہیں ہے۔ جس وقت شادی ہوئی ہے رسول اللہ نے امام علی سے سوال کیا تھا، یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں بہترین ساتھی پایا ہے۔ اس کا مطلب یہ رشتہ اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جہاں دونوں طرف اللہ کا خیال ہوتا ہے وہاں محبتیں بڑھتی ہیں۔ آج ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے حضرت زہرا کا گھر۔ ہم دعا کریں کہ آج ہمارے یہاں جناب سیدہ کی سیرت ہو، امیر المومنین کی سیرت ہو، خالی امام علی کے فضائل پہ خوش نہ ہو۔ جناب امام علی اتنی مصروفیتوں کے باوجود گھر کا خیال کرتے تھے، گھر کی طرف توجہ دیتے تھے۔ جناب سیدہ ساری مصروفیتوں کے باوجود گھر میں خیال کرتی تھی، خدمت کرتی تھی، اپنے باپ کی بھی خدمت کی ہے، بچوں کی بھی خدمت کی ہے، اپنے شوہر کی بھی خدمت کی ہے، عبادت میں بھی کمی نہیں آنے دی ہے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ حالات بہت اچھے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اتنی دشواریوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، جناب سیدہ نے ہر حالت میں ایک بہترین کردار پیش کیا ہے۔ اور یہی تو وجہ تھی کہ جب قربانیوں کی بات آئی ہے، دین کا بھی جذبہ جناب سیدہ میں تھا۔ وفات پیغمبر کے بعد جو امتحانات جناب سیدہ نے دیے ہیں وہ دین کے لیے دیا ہے، دین بچا رہے۔ آج ہمارا فریضہ دین کی حفاظت کرنا ہے، دینی احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اگر کنیز سیدہ ہے تو ہمیں قدم قدم پر دین کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں دین ہوگا تو کبھی بھی ہمارے درمیان نفرتیں نہیں بڑھیں گی۔ جناب سیدہ نے دین کو بچایا ہے، دین کے محافظ کو بچایا ہے، امیر المومنین کی حفاظت کی ہے، جس کے نتیجے میں در و دیوار کے درمیان آئی ہے، جس کے نتیجے میں پہلو کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں نبی کی بیٹی 18 سال کے سن میں سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، اور جب گئی ہیں تو عصا کے سہارے چلتی تھی۔ علی کے دل سے پوچھئے فاطمہ زہرا پہ کیا گزری ہے؟ اس کا مطلب دین کو بچانے کے لیے اہل بیت نے معمولی قربانیاں نہیں دی۔ اور یقین رکھیے جو کچھ کربلا میں ہوا ہے، کربلا تو انجام تھا، آغاز حضرت زہرا کا گھر تھا۔ یعنی اگر وفات پیغمبر کے بعد جناب سیدہ کے ساتھ وہ سلوک نہ ہوا ہوتا تو پھر نوبت کربلا تک نہ جاتی۔ اگر بنت نبی کے دروازے میں آگ نہ لگتی تو پھر کربلا میں خیام حسینی جلائے نہ جاتے۔ اگر وفات پیغمبر کے بعد ماں کے شکم میں محسن کو شہید نہ کیا گیا ہوتا تو پھر کربلا میں 6 مہینے کے بچے کی شہادت نہ ہوتی۔ آغاز وفات پیغمبر کے بعد ہے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک کمسن بچی ہے جسے سکینہ کہا گیا ہے۔ جناب سیدہ کے سلسلے میں ایک تصور عرض کر رہا ہوں کہ جناب سیدہ 2-2.5 مہینے وفات پیغمبر کے بعد زندہ رہی، لیکن ایک مرثیہ پڑھا کرتی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علیہ میں سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد جو